جو عورتیں ہر وقت ذہنی دباؤ، ٹینشن اور بے چینی میں رہتی ہیں، کیا دل ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں ڈوبا رہتا ہے؟ جو عورتیں ٹینشن لیتی ہیں، ہر بات کو دل پر لگا لیتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سنیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں۔ اگر آپ بھی ہر چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں کی ایک بات آپ کے دل کو کئی دن تک زخمی رکھتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی صرف اس لیے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا، یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا قیمتی فرمان بتانے جا رہے ہیں جو صرف چند لمحوں میں آپ کی سوچ بدل سکتا ہے، آپ کے دل کو سکون دے سکتا ہے اور آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ آخر ایک مومن ہر بات کو دل پر کیوں نہیں لگاتا۔ اس ویڈیو میں ہم 5 ایسی باتیں شامل کریں گے جس کی وجہ سے عورتیں ٹینشن لیتی ہیں۔ آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں پریشانی نہ ہو۔ کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو بیماری کی، کسی کو اولاد کی، کسی کو رشتوں کی، اور بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو دوسروں کی باتوں کو دل پر لگا کر اپنی خوشیاں خود ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن ایک مومن کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ جب دل اللہ کے قریب ہوتا ہے تو آزمائشیں بھی انسان کو اللہ کے مزید قریب لے آتی ہیں۔ آخر وہ کون سی 5 باتیں ہیں جو اکثر عورتوں کی ٹینشن کا سبب بنتی ہیں؟ پہلی وجہ، لوگوں کی باتوں کو دل پر لگا لینا۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے تنقید کر دی، کسی نے نظر انداز کر دیا اور ہم کئی دن تک اسی بات کو سوچتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہر انسان کو خوش کرنا ممکن نہیں۔ اگر آپ ساری دنیا کو راضی کرنے نکلیں گی تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گی تو دل کو سکون ملے گا۔ دوسری وجہ، مستقبل کی ضرورت سے زیادہ فکر کرنا۔ کل کیا ہوگا، بچوں کا کیا بنے گا، رزق کہاں سے آئے گا؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کوشش کرو لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ مستقبل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے حد سے زیادہ فکر انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ تیسری وجہ، دوسروں سے اپنی زندگی کا موازنہ کرنا۔ جب ہم دوسروں کی ظاہری زندگی دیکھ کر اپنی زندگی سے ناراض ہوتے ہیں تو دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں شکر سکھاتا ہے، کیونکہ شکر کرنے والوں پر اللہ اپنی نعمتیں بڑھاتا ہے۔ چوتھی وجہ، ہر دکھ اپنے دل میں چھپا لینا۔ بہت سی عورتیں اپنی پریشانی کسی سے نہیں کہتی، نہ اللہ سے خوب دعا کرتی ہیں، نہ کسی قابل اعتماد شخص سے مشورہ کرتی ہیں، اور آہستہ آہستہ دل مزید بوجھل ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، اپنے دل کی ہر بات اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ پانچویں اور سب سے اہم وجہ، اللہ کے ذکر سے غفلت۔ جب نماز میں سستی آ جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کم ہو جاتی ہے، استغفار اور دعا چھوٹ جاتی ہے تو دل بے چین ہونے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو ہر مسلمان کو زندگی میں مضبوط بناتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھ لیجئے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ مومن کو کبھی غم یا پریشانی نہیں ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی آزمائشوں سے گزرے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ آزمائش کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، مایوس نہیں ہوتے تھے، اور یہی سبق ہمیں بھی دیا گیا ہے۔ بہت سی بہنیں سوچتی ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی طاقت کے مطابق آزماتا ہے۔ آزمائش ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، کبھی یہ درجات بلند ہونے کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہیں تو آج ایک فیصلہ کیجئے کہ لوگوں کی ہر بات کو دل پر نہیں لگائیں گی، اپنی امید صرف اللہ سے رکھیں گی اور ہر مشکل میں اسی کی طرف رجوع کریں گی۔ اگر آپ واقعی ٹینشن سے نکلنا چاہتی ہیں تو اپنے دن کی شروعات اللہ کے نام سے کریں، فجر کی نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی چند آیات ضرور پڑھیں اور دن میں بار بار استغفار کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ دل کی نرمی، سکون اور اللہ کی رحمت کے حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ آج ایک عہد کریں کہ ہم لوگوں کی باتوں سے زیادہ اللہ کی رضا کی فکر کریں گے، اپنی خوشی کا معیار لوگوں کی تعریف نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا بنائیں گے، اور ہر مشکل میں اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے دنیا کی بہت سی پریشانیاں چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھ چکے ہیں تو تبصرے میں ضرور لکھیے الحمدللہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی پریشان دل کو امید مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر، توکل، سکون قلب اور اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔